بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خداوند عالم سورہ بقرہ کی 184ویں آیت میں ارشاد فرماتا ہے کہ انسان کو چند دن کے لیے روزے کے لیے معین کیا گیا ہے، لیکن وہ افراد جو مریض ہیں یا وہ افراد جو کہ مسافر ہیں ان کے اوپر ان ایام میں روزہ نہیں ہے، بلکہ ان ایام کے بعد وہ جب بیماری سے شفا یاب ہو جائیں یا ان کا سفر ختم ہو جائے تو وہ پھر دوسرے ایام میں روزہ رکھیں گے۔ اور تیسری جگہ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ اسی آیت میں تیسرا جملہ پروردگار عالم کا ہے کہ خداوند عالم فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو بیماری، جن کی بیماری پورے سال ان کے اوپر طاری رہتی ہے اور بیمار رہتے ہیں، اور یا وہ افراد جو سن و سال کے اعتبار سے اتنے ضعیف اور اتنے کمزور ہو چکے ہیں، بزرگ ہو چکے ہیں کہ ان کے پاس طاقت نہیں روزہ رکھنے کی، تو وہ روزہ نہ رکھیں بلکہ بعنوان کفارہ ایک مطعم دیں۔ کس کو دینا ہے؟ یہ مسکین کو دینا ہے، اور اگرچہ روزہ رکھنا بہت ہی ثواب ہے، بہت اچھا ہے۔ عزیزو، اسی کے متعلق ہم بتانا چاہتے ہیں اثر اجتماعی روزہ کا کیا ہے، اور دوسرے یہ طب قدیم اور طب جدید کے عنوان سے روزے کے کیا فوائد ہیں۔ یہ دو چیزیں یہاں آپ کو ہم بتا دیں، اس کے بعد انشاءاللہ کہتے ہیں کہ اثر اجتماعی یہ ہے کہ روزہ لوگوں کے درمیان ماہ رمضان میں ایک مساوات کا درس دیتا ہے، یعنی چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ امیر ہو، چاہے وہ جوان ہو، چاہے نوجوان ہو، چاہے وہ بزرگ ہو، سب پہ روزہ خداوند عالم نے واجب قرار دیا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یا اللہ کا حکم نہ غریب، نہ امیر، نہ جوان، نہ نوجوان، نہ بزرگ، سب کے لیے مساوی ہے، وہ افراد جو روزہ رکھ سکتے ہیں۔ تو یہ روزہ جو ہے کیا ہے؟ درس مساوات دیتا ہے، جیسے کہ امام صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے انما فرض اللہ الصیام لیستوی بہ الغنی والفقیر۔ پروردگار عالم نے جو روزہ فرض کیا ہے وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ غنی مالدار اور فقیر لوگ دونوں کے دونوں مساوی ہوں۔ وسائل الشیعہ جلد 2 باب اول کتاب صوم میں۔ دوسری چیز اثرات بہداشتی اور ڈاکٹری کے اعتبار سے روزے کے کیا فوائد ہیں۔ روزے کے فوائد یہ ہیں کہ انسان روزے کے ذریعے سے اپنی بیماریوں کا علاج کر سکتا ہے۔ حکمت کے باب میں چاہے وہ طب سنت یہ جدید ہو یا طب سنت قدیم ہو، سب میں یہ ملتا ہے کہ جیسا کہ جب انسان کھانا کھاتا ہے اور اس کھانے کے ذریعے سے، اور جب ہر وقت کھانا کھاتا رہتا ہے تو اس کے جسم میں طرح طرح کے مائکروب پیدا ہوتے ہیں، اور اس مائکروب کے ذریعے سے، مثلا چربی کے ذریعے سے، قند خون وغیرہ کے ذریعے سے انسان کا جسم یہ مائکروب خون میں سرایت کرتا ہے، اور جب خون میں سرایت کرتا ہے تو یہ بیماری کی شکل اختیار کرتا ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان کے اعضاء و جوارح کو کمزور کر دیتا ہے۔ لہذا پروردگار عالم نے روزے کے ذریعے سے کہا کہ اگر آپ روزہ رکھیں گے تو یہ مائکروب جو ہے بھوک اور تشنگی کی بنا پہ مر جائیں گے، ان میں قوت نہیں ہوگی، اور انسان کے جسم کو متاثر نہیں کر سکتے، یعنی حساس نہیں ہو سکتے، اور جب حساس نہیں ہوں گے تو وہ مریض نہیں ہوگا۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ انسان کی بیماری کا سب سے اہم شروعات ہوتی ہے انسان کے جسم کا عفونت کرنا، حساسیت پیدا ہو جانا۔ تیسری حدیث، روزہ جو انسان کے بدن
بدن میں اضافی مائکروب ہوتا ہے اس کو ختم کرتا ہے۔ اس روزے کے ذریعے سے جو انسان کے جسم میں مائکروب جو اضافی ہوتے ہیں وہ ختم ہوتا ہے۔ اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ سومو تصحو، پیغمبر نے فرمایا کہ روزہ رکھو تاکہ سالم رہو۔ دوسری جگہ پہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ المیدۃ بیت کل داعین والحمیۃ کل راس کل دوائن، انسان کا پیٹ تمام درد کا گھر ہے، اور روزہ اور امساک اس کی بہترین دوا ہے۔ اس کی اثر تربیتی روزہ کیا ہے؟ روزے کے ذریعے سے ہر انسان جو کیا ہوتا ہے؟ قوی اور طاقتور ہوتا ہے۔ روزہ دار اگرچہ بھوکا اور پیاسا ہونے کے باوجود اور وہ دوسری لذتوں سے اپنے نفس کو محفوظ رکھتا ہے، اور اس سے روح کو قوت ملتی ہے جو کچھ دن کے لیے روزہ رکھا گیا ہے، اور چند دن کے روزے کو رکھتا ہے، اس کی بنا پہ اس کے جسم کو قوت اور روح کو طاقت ملتی ہے اور نور و صفا حاصل ہوتا ہے، تاکہ قرآن مجید کا آخری جملہ لعلکم تتقون، اور اس روزے کے رکھنے کی بنا پر وہ شاید کہ متقی ہو جائے۔ یعنی انسان روزے کے ذریعے سے اس کی روح کو تقویت ملتی ہے، اس کے جسم کو تقویت ملتی ہے، اور جب وہ کچھ دن روزہ رکھ لیتا ہے تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ لعلکم تتقون، کہ وہ شاید متقی ہو جائے اور تمام برائیوں سے دور ہو جائے، گناہوں سے دور ہو جائے۔ یہ اللہ نے روزہ اس بنا پہ رکھا کہ تاکہ اس کی تربیت کی جائے۔ عزیزو، ماہ رمضان کا روزہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ زیادہ سے زیادہ اس کی معرفت، اس کی فضیلت کو درک کرنے کی توفیق ہمیں عنایت فرمائے۔ ناظرین محترم سے التماس ہے کہ اس مہینے کو غنیمت سمجھیں اور اس نعمت کو غنیمت سمجھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔